بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس سیونتھ، یہ آپ کے سامنے یہ سائنس کی بک ہے اور یہ اس کا چیپٹر نمبر 8 ہے، فورس اینڈ موشن. یہ اسٹارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. یہ ایس ایل او کے نام سے آپ واقف ہیں نا، اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایس ایل اوز اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم سے مراد ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ٹاپک آپ پڑھنے کے بعد جو رزلٹ آؤٹ کم اسٹوڈنٹس دیتے ہیں نا، اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. یعنی میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھاؤں کہ جب آپ کے پیپر آتے ہیں، جس طرح آپ کے پیپر 2 ٹرمز کے ہو چکے ہیں، ابھی اس کے تھرڈ ٹرم مڈ ٹرم کے ابھی ہوئے ہیں نا، چھٹیوں سے پہلے کمپلیٹ ہوئے ہیں 19 تاریخ کو. تو تھرڈلی ابھی لاسٹ فائنل ٹرم رہتا ہے. تو یہ جو کنٹینٹ ہے نا، جو چیز ہم پڑھتے ہیں بکس میں، اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، اب یہ سیکنڈری حیثیت، اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی ہے. یعنی یہ کنٹینٹ پڑھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو جانا چاہیے، آپ کو چیز سمجھ آ جانی چاہیے. پھر کوسچنز جو ہیں اس کے مطابق آئیں گے، نہ کہ کاپی آپ کو کرنا پڑے گا یا آپ چیزوں کو نقل کریں گے یا رٹا لگائیں گے، یاد کریں گے. وہاں سے یہ معاملہ ختم ہے. آپ کے پیپرز جو ہیں وہ ٹوٹلی کنسپچولز ہیں. تو اس میں کیا کہا گیا ہے یہاں، آفٹر اسٹڈیئنگ دس چیپٹر اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو، کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد اسٹوڈینٹس کس قابل ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ڈسکرائب دی ایفیکٹ آف فورس آن چینجنگ دی اسپیڈ اینڈ ڈائریکشن آف موشن ود ٹائم. ڈیفائن اینڈ اسٹیٹ دی ایس اے یونٹ آف فورس، یہ بتا سکیں گے اسٹوڈینٹس. فارمولیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین اسپیڈ، ڈسٹینس اینڈ ٹائم. اسپیڈ، ڈسٹینس اور ٹائم کے درمیان جو تعلق ہے اس کو سمجھنے میں کے قابل ہو جائیں گے. اسٹیٹ ایس آئی سسٹم انٹرنیشنل یونٹ آف اسپیڈ. کیلکولیٹ ایوریج اسپیڈ. انٹرپریٹ اے ڈسٹینس ٹائم گراف. Give examples of contact force and non-contact force. Demonstrate that force always work in action and reaction pairs equal in magnitude, opposite in direction. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ والی تمام چیزیں جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ اپنی بک کا 8واں چیپٹر اوپن کریں نا، فورس اینڈ موشن کے ریلیٹڈ، یہ اوپن کریں. نیچے اس نے سمجھانے کے لیے وہ ووکیبولری دی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں اس چیپٹر میں ڈسکس کی جائیں گی. فورس اور پھر ڈسٹینس، اسپیڈ، گریوٹی، ڈسپلیسمنٹ، آگے این اور آگے اس کے ساتھ لکھا ہے نیوٹن. یہاں یہ سمجھاتا ہے کہ جو چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. تو پیج نمبر 89 پہ آ جائیں، 89 پیج پر آ جائیں آپ. وہاں آپ اوپن کریں 8.1. پہلا ٹاپک ہمارا ہے فورس. Push and pull makes the things move. Gravity is the earth's pull on the objects. Moving objects cannot stop if there is no friction. کہتے ہیں کہ اگر فرکشن کا عمل نہ ہو، رگڑ کا عمل نہ ہو، تو چیزیں اگر حرکت کر رہی ہیں تو حرکت ہی کرتی رہیں گی. Push and pull, gravity and friction are the examples of the force. کہتے ہیں کہ push, pull اور gravity جو ہیں یہ اس کی فورس کی ایگزامپلز ہیں. ایفیکٹ آف فورس، فورس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. میک دا تھنگس ایٹ ریسٹ موو، جو چیزیں ریسٹ میں ہوتی ہیں، سکون میں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ موو کرنے لگ پڑتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اسٹاپ دا موونگ آبجیکٹس. جو موونگ آبجیکٹس ہیں، حرکت کر رہے ہیں جو اجسام، وہ رک جاتے ہیں.
نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 90 پہ. چینج دا اسپیڈ آف اے موونگ آبجیکٹ. موونگ آبجیکٹ کی اسپیڈ کو چینج کر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، فورس کی وجہ سے. چینج دی ڈائریکشن آف اے موونگ آبجیکٹ. ڈائریکشن بھی چینج ہو جاتی ہے موونگ آبجیکٹ کی فورس کی وجہ سے. چینج دی شیپ آف این آبجیکٹ. آبجیکٹ کی اس کی شیپ بھی، شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو نیچے جو فگرز بتائی گئی ہیں نا، دکھائی گئی ہیں آپ کو، یہ کنسیپٹ کے لیے ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں نا ایک اس ٹاپک کے ریلیونٹ ایک آئیڈیا، اسکیچ چیز آپ کو سمجھ آئے. ابھی جب آپ نے اگلی کلاسز میں جانا ہے نا، کلاس 9th میں 10th میں، تو وہاں آپ کو کنسیپٹس کی ضرورت لازمی پڑنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ جائیں گے ایف ایس سی کے اندر پارٹ 1 11ویں اور 12ویں کلاس کے اندر، اور پھر موو کریں گے یونیورسٹی کی جانب، تو یہ بیس آپ کی بن رہی ہے. ابھی بیس میں آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سٹارٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو لائٹ نہ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چینج ان سپیڈ پہ ٹاپک ہے، یعنی پہلا ٹاپک تھا نا فورس کے ریلیونٹ، کی فورس کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، اثرات کیا ہیں. یہ بس صرف ہم نے ابھی تک یہ پڑھا ہے کہ فورس کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، اثرات کیا ہوتے ہیں. تو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں دوسرا ٹاپک، چینج ان سپیڈ. کنسیڈر یو آر موونگ بائی اے بائیسیکل ایٹ سرٹن اسپیڈ. کسی اسپیڈ سے آپ بائیسیکل پہ جا رہے ہیں. If your friend pushes the bicycle from behind, the speed of your bicycle will increase. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ کی سائیکل کو پیچھے سے دھکا دے تو آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی، will increase ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. and it will move faster، اور تیز چلنے لگ پڑے گی. سمپل سی بات ہے نا، آپ اس ایکسپیریمنٹ سے واقف ہیں. آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، پیچھے سے سائیکل کو کوئی پش کرتا ہے تو سائیکل تیز ہو جائے گی. If he pulls your moving bicycle from behind, the speed of bicycle will decrease and you will move slower. اگر کوئی کھینچ لیتا ہے آپ کی سائیکل کو تو سپیڈ آہستہ ہو جائے گی. If a force is applied on a moving object in the direction of motion, اگر فورس ادھر لگائی جا رہی ہے جدھر آپ جا رہے ہیں، its speed increases. یعنی اگر آپ کو کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے، آگے پش کرتا ہے، آگے دھکا دے رہا ہے، تو سپیڈ ظاہر سی بات ہے پڑے گی. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion of the object, اگر لیکن مخالف سمت میں فورس لگائی جا رہی ہے، its speed decreases، اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی. بہت سمپل بات اس نے کی ہے، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس یعنی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. چینج ان سپیڈ میں یہ اس نے کہا ہے، ایگزامپل ایک دی ہے، مثال دی ہے. آپ اس مثال کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کوئی آدمی آپ کو اگر اس سے پش کرتا ہے سائیکل کو آگے کی طرف تو آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے سپیڈ کم ہو جائے گی. سمپل بات کی ہے اس نے. اب چینج ان ڈائریکشن، یہ کنسیپٹ آپ نے لینا ہے، یہ نہیں کہ لفظ بلفظ آپ نے رٹا لگانا ہے، تیار کرنا ہے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. ان اے کرکٹ میچ وین دا بولر تھروز بال ٹوورڈز بیٹسمین، کہتے ہیں کرکٹ میں جب بولر بیٹسمین کی طرف بال پھینکتا ہے، ہی ہٹس دا بال، بیٹسمین اس کو ہٹ کرتا ہے. ان دس وے دی ڈائریکشن آف موشن آف دی بال از چینجڈ. جو بال ہے، گیند جو ہے، اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے، ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے. بالر نے بال پھینکی تھی بیٹسمین کی طرف، بیٹسمین نے آگے سے شاٹ ماری ہے تو بال کسی اور طرف چلی گئی ہے. دی فورس exerted by the batsman on the moving ball changes its direction of motion. تو اب جب بیٹ لگا ہے اس بال کو تو بال کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. سمپل بات ہے. بس یہ وہ کتاب والا آپ کو کوئی کنسیپٹ دے رہا ہے نا اس کنٹینٹ کے ذریعے. بس یہ اس نے ٹاپک یہاں پہ اینڈ کی ہے. تو نیکسٹ ٹاپک ہے یونٹ آف فورس. فورس کی یونٹ کیا ہے؟ فورس از اے فزیکل کوانٹٹی، کہتے ہیں یہ فزیکل کوانٹٹی ہے. دی اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ آف فورس از نیوٹن. تو فورس اس کی نیوٹن ہے، یہ آپ یاد کر لیں
کہ فورس کی یونٹ جو ہے جب بھی پوچھی جائے نا آپ نے بتانا ہے نیوٹن، تو اس کو ایک دو دفعہ آپ بولیں کہ فورس کی یونٹ نیوٹن ہے. فورس کی یونٹ کیا ہے؟ نیوٹن. بولیں فورس کی یونٹ کیا ہے؟ نیوٹن. دی سمبل یوزڈ فار نیوٹن از این. تو نیوٹن کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ بڑا این ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ جب ٹیچر آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ فورس کی یونٹ بتاؤ، بھائی کھڑے ہو جاؤ، فورس کی یونٹ بتاؤ، آپ نے بتانا ہے نیوٹن. وہ کہے کہ اس کو نیوٹن کو ظاہر کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے کہنا ہے این سے. بس یہ کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. ویٹ کیا ہے؟ ویٹ از اے فورس. ویٹ فورس ہے. ان فیکٹ اٹ از دا گریویٹیشنل فورس ایکٹنگ آن این آبجیکٹ. دی سمبل یوزڈ فار ویٹ از ڈبلیو. اس کی جو سمبل ہے، علامت ہے، وہ ڈبلیو ہے. If m is mass, اگر mass m ہے is of an object and g is the acceleration due to gravity, اور g acceleration due to gravity ہے having value 10 Newton per kg، اس کی value 10 Newton per kg ہے، then we can express weight as w is equal to mg. یہ equation آپ کے سامنے ایک آ گئی ہے نئی، w is equal to mg. m mass ہے نا، g gravitational acceleration ہے. The weight acting on an object of mass 1 kg can be calculated using equation w equal to mg. m کی جگہ ہم نے 1 رکھا ہے، تو یہ کیا آ گیا آپ کا آنسر؟ g کی جگہ کیا رکھا ہے؟ 10 نیوٹن پر کے جی. تو کل آنسر کیا آ گیا؟ 10 نیوٹن. w is equal to 10 نیوٹن. Thus the weight of 1 kg mass on the earth is 10 نیوٹن. کہتے ہیں کہ 1 کلو گرام ماس ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے؟ 10 نیوٹن. It means weight of 1000 گرام ماس، اس کا کتنا ہوگا؟ 10 نیوٹن ہی ہوگا نا. 1 کے جی جو ہے وہ 1000 گرام کے برابر ہوتا ہے نا. دی ویٹ آف 100 گرام کتنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے 1 نیوٹن ہوگا نا. تو یہاں تک آج کے ٹاپک ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.